الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد رحم و ترحم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخلوق خدا پر رحم کرنا اور رحم کرنے میں مبالغہ کرنا، چونکہ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے خود آپ کو رحمت للعالمین ارشاد فرمایا ہے کہ تمام جہان والوں کے لیے آپ رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، تو اس سے آپ کے رحمت کے خصوصی وصف ہونے کی طرف صاف دلالت کر رہی ہے یہ آیت کریمہ۔ احادیث مبارکہ میں چند واقعات ہیں۔ ایک دفعہ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں کسی پرندے کے بچے تھے اور وہ چیں چیں کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ بچے کیسے ہیں؟ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں ایک جھاڑی کے قریب سے گزرا تو ان بچوں کی آواز آ رہی تھی، میں ان کو نکال لایا۔ ان کی ماں نے دیکھا تو بے تاب ہو کر سر پر چکر کاٹنے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوراً جاؤ اور ان بچوں کو وہیں رکھ آؤ جہاں سے لائے ہو۔ مشکات بحوالہ ابو داود باب الرحمت والشفقت علی الخلق معارف الحدیث۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک اونٹ بھوک سے بل بلا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت سے اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اور اس کے مالک کو بلا کر فرمایا اس جانور کے بارے میں تم خدا سے نہیں ڈرتے؟ ابو داود باب الرحمہ معارف الحدیث۔ ایک دفعہ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام کو پیٹ رہے تھے۔ اتفاق سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر تشریف لائے۔ آپ نے رنجیدہ ہو کر فرمایا ابو مسعود، اس غلام پر تمہیں جس قدر اختیار ہے اللہ تعالیٰ کو تم پر اس سے زیادہ اختیار ہے۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک سن کر تھرا اٹھے اور عرض کیا یا رسول اللہ، میں اس غلام کو اللہ کی راہ میں آزاد کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ایسا نہ کرتے تو دوزخ کی آگ تم کو چھو لیتی۔ ابو داود کتاب الادب باب حق المملوک۔ اس سے معلوم ہوا کہ بڑوں کو چھوٹوں پر بیجا سختی، مار پیٹ وغیرہ نہیں کرنا چاہیے۔ حاکمیت کے زور پر، مالکیت کے زور پر، اختیارات کے زور پر، مقام عبدیت یعنی اللہ کا بندہ ہونا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے اعلیٰ وصف، اور آپ اس وصف میں اتنے بڑھے ہوئے کہ ہمارے حضرت الشاہ مولانا محمد قمر الزماں صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے بارہا سنا کہ آپ کی عبدیت کا کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ عبدیت کے مقام کس مقام پر آپ تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو اتنا گرایا، اتنا گرایا، اتنا گرایا کہ جس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ اسی کا نتیجہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا شرف عطا فرمایا، اتنا اونچا کیا، اتنا اونچا کیا کہ جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا ہے۔ حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔
میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار چڑھ رہا ہے اور سر مبارک پر پٹی باندھ رکھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا ہاتھ پکڑ لے۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے اور ممبر پر بیٹھ کر ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو آواز دے کر جمع کر لو۔ میں نے لوگوں کو جمع کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد یہ مضمون ارشاد فرمایا، میرا تم لوگوں کے پاس سے چلے جانے کا زمانہ قریب آ گیا ہے، اس لیے جس کی کمر پر میں نے مارا ہو میری کمر موجود ہے، بدلہ لے لے، اور جس کی آبرو پر میں نے حملہ کیا ہو میری آبرو سے بدلہ لے لے، جس کا کوئی مالی مطالبہ مجھ پر ہو مال سے بدلہ لے لے۔ کوئی شخص یہ شبہ نہ کرے کہ مجھ سے بدلہ لینے سے میرے دل میں بغض پیدا ہونے کا ڈر ہے، کہ بغض رکھنا نہ میری طبیعت میں ہے نہ میرے لیے موضوع ہے۔ خوب سمجھ لو کہ مجھے بہت محبوب ہے وہ شخص جو اپنا حق مجھ سے وصول کر لے یا معاف کر دے کہ میں اللہ جل شانہ کے یہاں بشاشت قلب کے ساتھ جاؤں۔ میں اپنے اس اعلان کو ایک دفعہ کہہ دینے پر اکتفا کرنا نہیں چاہتا، پھر بھی اس کا اعلان کروں گا۔ چنانچہ اس کے بعد ممبر سے اتر آئے اور ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر ممبر پر تشریف لے گئے اور وہی اعلان فرمایا، نیز بغض کے متعلق بھی مضمون بالا کا اعادہ فرمایا، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس کے ذمے کوئی حق ہو وہ بھی ادا کر دے، اور دنیا کی رسوائی کا خیال نہ کرے کہ دنیا کی رسوائی آخرت کی رسوائی سے بہت کم ہے۔ ایک صاحب کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ میرے 3 درہم آپ کے ذمے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں کسی مطالبہ کرنے والے کی نہ تکذیب کرتا ہوں، یعنی اس کو جھوٹا نہیں کہتا، نہ اس کو قسم دیتا ہوں، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ درہم کیسے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ ایک دن ایک سائل آپ کے پاس آیا تھا تو آپ نے مجھ سے فرما دیا تھا کہ 3 درہم اس کو دے دو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ 3 درہم اس کو دے دو۔ اس کے بعد ایک اور صاحب اٹھے، انہوں نے عرض کیا کہ میرے ذمے 3 درہم بیت المال کے ہیں، میں نے خیانت سے لے لیے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیوں خیانت کی تھی؟ عرض کیا میں اس وقت بہت محتاج تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ان سے وصول کر لو۔ اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جس کسی کو اپنی کسی حالت کا اندیشہ ہو وہ بھی دعا کرا لے کہ اب روانگی کا وقت ہے۔ ایک صاحب اٹھے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جھوٹا ہوں، میں منافق ہوں، بہت سونے کا مریض ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی یا اللہ اس کو سچائی عطا فرما، ایمان کامل عطا فرما اور زیادتی نیند کے مرض سے صحت بخش دے۔ اس کے بعد اور ایک صاحب کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جھوٹا ہوں، منافق ہوں، کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو نہ کیا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو تنبیہ فرمائی کہ اپنے گناہوں کو پھیلاتے ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر چپ رہو، دنیا کی رسوائی آخرت کی رسوائی سے ہلکی ہے۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا اللہ اس کو سچائی اور کامل ایمان نصیب فرما اور اس کے احوال کو بہتر بنا دے۔ ایک اور صاحب اٹھے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بزدل ہوں، سونے کا مریض ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی دعا فرمائی۔ حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے ہم دیکھتے تھے کہ ان کے برابر کوئی بھی بہادر نہ تھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مکان پر تشریف لے گئے اور اسی طرح عورتوں کے مجمع میں بھی اعلان فرمایا، اور جو جو ارشادات مردوں کے مجمع میں فرمائے تھے یہاں بھی ان کا اعادہ فرمایا۔ ایک صحابیہ نے عرض کیا یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی زبان سے عاجز ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی دعا فرمائی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جس کسی کو اپنی کسی حالت کا اندیشہ ہو وہ بھی دعا کرا لے کہ اب روانگی کا وقت ہے۔ چنانچہ لوگوں نے اپنے متعلق مختلف دعائیں کرائی۔ مجمع الزوائد خصائل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہ تعالیٰ ان خصال حمیدہ کو کہنے والے، سننے والوں اور اقوام عالم کو نصیب فرمائے اپنے فضل سے، کرم سے اور احسان سے۔ اللہ تعالیٰ اس کہنے سننے کو قبول فرمائے، کہنے والے کے لیے، سننے والوں کے لیے، اقوام عالم کے لیے اسے ہدایت کا، نجات کا، امن کا ذریعہ بنائے، فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ ان اوصاف حمیدہ کو بار بار پڑھنے اور سننے کی توفیق عطا فرما کر زندگیوں میں اپنانے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین، بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔